چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین اللهم انی اسألک علما نافعا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ پہلے تو آپ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جیسا کہ میں ہر لیکچر میں کہتی ہوں کہ علم جو ہے یہ بڑی ہی عظیم نعمت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ لہٰذا آج اور کل جو سیشن آپ کے لیے رکھا گیا ہے کرسمس سے متعلق ہے۔ کرسمس یعنی کہ 25 دسمبر آج ہمارے گھروں میں یہ دن داخل ہے، کیسے انشاءاللہ اس پر ہم آگے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم اس کو کچھ پہلوؤں کے تحت دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے مختصراً کہ یہ جو ہے عیسائیوں میں کہاں ہے، یعنی عیسائی لوگ جو ہیں ان لوگوں کیا تھا یا نہیں۔ حالانکہ اس پر بات کرنے کا کوئی ایسا خاص وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر مان لے تھا یا نہیں بھی تھا جو بھی ہے تو اس کے متعلق تو بھائی یہ ہے کہ اگر تھا یا نہیں تھا ہمارے لیے تو دونوں صورتوں میں اتنا ہی اس کی ہلاکت ہے۔ لیکن پھر بھی میں مختصراً ایک مرتبہ ہم دیکھ لیں گے کہ یہ عیسائی اقوام میں بھی کیسے اس کی ایجاد ہوئی، بس مختصراً کچھ 5 منٹ کے اندر، پھر ہم انشاءاللہ اپنے اصل مدے پر آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالی یہ جو کرسمس منایا جاتا ہے، جو 25 دسمبر جو بھی سیلیبریشن کیا جاتا ہے، اس کے اندر عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اب چند لمحات کے لیے وقفہ۔ آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے۔ آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس لیڈیز اور گرلز کے لیے۔ لیڈیز ٹیچر پڑھائیں گی انشاءاللہ۔ واٹس اپ کریں 8106126040 پر یا تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور ہم تمام جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعدد مقامات پر یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اگر وہ چاہے معاف کر دے۔ جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 مشہور اور معروف آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اور بھی آیات ہیں، بعض آیات میں اللہ نے کہا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے کہا کہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام یعنی حرام کر دیا، یعنی انہیں جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس طرح سے متعدد مقامات پر ہمیں شرک کی جو ہے ہلاکیاں ملتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو آپ نے صرف کی وہ اسی موضوع پر کی، یعنی کہ انبیاء اکرام جو آئے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ توحید کی دعوت دینا اور شرک سے روکنا حقیقتاً یہ وہ عبادت ہے جو عبادت الانبیاء ہے، یہ اعظم العبادت ہے، یعنی کہ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ خالی ایک کام ہے، بلکہ یہ وہ عبادت ہے جس عبادت کے لیے اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تھا، انبیاء بھیجے گئے تھے، تو یہ سب سے عظیم عبادت ہے۔ تو بھائی شرک کی جب بات آتی ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی جو ہے بھائی مشرکین مکہ نے شرک کیا، ایسا نہیں۔ آج ہمارے اندر بھی شرک کی مختلف اقسام موجود ہیں، مختلف صورتیں موجود ہیں، الگ الگ طرح سے جو ہے شرک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی میں سے ایک 25 دسمبر ہے، اس میں سے ایک 25 دسمبر ہے، ٹھیک ہے؟ 25 دسمبر کو جو کرسمس منایا جاتا ہے اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آج یعنی کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جس کو یہ لوگ عیسو مسیح اور جو بھی ناموں سے بلاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اس کی تحقیق جب آپ پڑھیں گی تو اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ خود عیسائیوں میں بھی یہ چیز نہیں ہے، بائبل میں بھی یہ چیز نہیں ہے، بعد میں کچھ بہت کئی سالوں کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو ایجاد کیا، جیسے کہ عید میلاد النبی ہمارے یہاں بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا نا، ویسا ان میں بھی
آج بھی عیسائیوں میں ایک ایسا فرقہ ہے جو اس کو نہیں مناتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلاف نے نہیں کیا ہے، یعنی ہمارے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے نہیں کیا ہے، یہ بعد میں بنائی گئی چیزیں. گویا کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے یہ. لیکن افسوس ہے اور ماتم ہے مسلمانوں کی عقلوں پر کہ عیسائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. کچھ، سب نہیں، کچھ ایک فرقہ ان میں ایسا ہے، تو ہم اس کو نہیں منائیں گے. لیکن آج ہمارے مسلمان کیا بولتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، سیکولرزم ہے، انڈیا میں رہتے ہیں، اور جو بھی تھنکنگ ہے تو وہ ہیپی کرسمس اور میری کرسمس جو بھی وہ ہوتے ہیں اس کے یعنی وشنگ کے ورڈز وغیرہ جو یوز کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے دیکھیے کیا ہوا کہ یہ عیسائیوں کے، جس کو آپ فادر کہتی ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ کرسمس اور نمرود کا تعلق کیا ہے. نمرود کا یعنی ان کا جو ٹائم کا وہ جو بادشاہ تھا، اس کا کرسمس کا کیا تعلق ہے. یعنی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بابل، مصر، کنعان، یونان، روم اور مختلف ایشیائی ممالک کی قدیم تہذیبوں میں ہمیں ایک مشترک داستان ملتی ہے جس کی ابتدا بابلی تہذیب سے ہوئی اور پھر مختلف تہذیبوں نے اس داستان کو اپنا کر اپنے عقائد میں شامل کیا. اس داستان کے مطابق شہر بابل کا بانی نمرود بادشاہ جنگل میں شکار کرنے گیا اور واپس نہیں آیا. غالباً وہ کسی شکار کا شکار ہو گیا، یعنی کہ ایک بادشاہ تھا ان کا، وہ گیا. اور یہ خود عیسائی کے جو علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے یہ، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ گیا اور پھر وہ واپس نہیں آیا. تو اس کی جو ماں تھی اس نے اسے بہت تلاش کیا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. بالآخر اس نے اپنے دل کو بہلانے کے لیے ایک مطلب اپنے طور پر سوچ لیا کہ میرا بیٹا جو ہے پاتال میں آرام کرنے کے لیے گیا ہے. اور جس طرح ایک خشک تنے سے سردیوں کے انقلاب یعنی کہ شمسی ایسا یعنی جو ونٹر سیزن آتا ہے، جو ہمارا شمسی کیلنڈر ہے یعنی کہ انگلش کیلنڈر، یعنی 21 دسمبر اور اس کے بعد کے کچھ ایام پر ایک نئی زندگی سرسبز پتوں کی صورت میں پھوٹتی ہے، ایسے ہی میرے بیٹے کے مردہ بدن سے اس کی پیدائش کے دن ہر سال ایک نئی زندگی جنم لے گی اور ہر سال اس دن کو ہم عید کے طور پر منائیں گے. یہ خود مطلب عیسائی کے جو علماء ہیں، جو ان کے فادرز یا پاپس جو بھی ہوتے ہیں، انہوں نے یہ ہسٹری لکھی ہے اس کے بارے میں. یعنی کہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا بھائی، ان کے بعد کے دور میں نہیں تھا، ایک عرصے تک نہیں رہا، نہ بائبل میں اس کا حکم ہے، نہ ان کے مطابق ان کی شریعت میں یہ نہیں ہے. یہ کیسے آیا کہ بھائی ایک کوئی بادشاہ تھا، انہیں شکار کرنے گیا، وہ لوٹ کر نہیں آیا، تو اس کی جو ماں تھی وہ اس نے یہ دل بہلانے کے لیے اس کو تلاش کرا، نہیں ملا تو اس نے ایک عقیدہ بنا لیا کہ جس طرح سے جو ہے یہ 21 دسمبر اور اس کے بعد کے جو ایام ہے نا 21 22 23 24 25، تو اس میں جس طرح سے جو ہے پتیوں پر یعنی جو ہری پتیاں ہوتی ہیں نا ان پر جو ہے ایک نئی زندگی، یعنی کہ آپ جس کو دیکھتے ہیں نا کہ بھائی ونٹر کے بعد جب تھوڑا سا وہ ہونے لگتا ہے تو پتیاں جو ہیں وہ ذرا سرسبز ہونے لگتی ہیں. تو اس نے ایسا ایک مطلب مینٹالٹی سیٹ کر لی کہ ایسے ہی میرے بیٹے کے مردہ بدن سے ہر سال جو ہے ایک زندگی جو ہے جنم لے گی اور ہم اس کو بطور عید سیلیبریٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور جو ہے یہ عیسائیوں کے جو آپ کہہ رہے ہیں نا علماء یا ان کے جو فادر کہتے ہیں، وہ اس کو ریمارک کرتے ہوئے یعنی کہ اس کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نمرود کی ناگہانی موت کے بعد اس کی ماں سمیرا مس نے اہل بابل میں اس عقیدے کا پرچار کیا کہ نمرود ایک دیوتا تھا، ٹھیک ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا درخت کے تنے کی مانند ہے، یعنی کہ جو پیڑ ہوتا ہے نا اس کی جو روٹ ہوتی ہے اس کی طرح ہے. جیسے سردیوں کے اختتام پر اس سے ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، ایسے ہی اس کے مردہ جسم سے اس کی سالگرہ کے دن ایک نئی زندگی جنم لے گی. اس کی سالگرہ کے دن اس کی ماں نے یہ اعلان کیا کہ نمرود ہر سرسبز درخت پر آئے گا اور وہاں تحائف چھوڑ کر جائے گا، یعنی کہ وہاں گفٹ چھوڑ کر جائے گا. غالباً یہی کرسمس ٹری کی ابتدا بھی ہے. آپ دیکھتی ہیں کرسمس ٹری بناتے ہیں، بازاروں میں بکتے ہیں اور پھر اس میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں بھائی کوئی آئے گا اور گفٹ دے کے جائے گا، اس طرح سے عقیدہ رکھا جاتا ہے. تو اس طرح اس کی سالگرہ سردیوں کی انقلاب شمسی یعنی کہ دسمبر کے آخری ایام میں ایک عید کی حیثیت سے منائی جانے لگی. یہ خود عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. وہ جو اس بات کے قائل نہیں ہے یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی کرسمس کا تعلق ان کے دین سے نہیں ہے، ان کی شریعت سے نہیں ہے، ان کی بائبل میں نہیں ہے، بعد میں ایجاد کیا گیا ہے، تو انہوں نے خود اس حقیقت کو لکھا ہے. یعنی کہ یہ جو ہے اصلاً ان کے دین میں بھی نہیں ہے نہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں
کوئی فکس نہیں ہے کہ انہیں کب پیدا ہوئے تھے. مطلب جو بائبل کے اندر جو مطلب ان کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا ہے تو ڈیٹ فکس نہیں ہے کہیں بھی. آپ لوگوں کو اگر یاد ہے تو میں نے عید میلاد النبی پر جو کلاس لی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا نا کہ سیکٹس یہ افریقن جولس نام کا ایسے کچھ تھا ایک جو ہے اس کو آپ کرنا ہسٹورین تھا, اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 یا 400 سال بعد یہ اس کو ایجاد کیا, ورنہ اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس طرح سے ہی ان میں ایجاد ہوا. اچھا, یہ کرسمس ٹری کا جو کانسیپٹ ہے اور وہ جو سینٹا کلاس اور وہ جو بچوں کو جو بھی کرتے ہیں نا, وہ تمام یہیں سے لیا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے بتایا, اور بھی لکھا ہے اہل علم نے اس کے بارے میں, لیکن ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ میں نے کیا کہا آپ سے شروع میں, اگر ثابت ہے یا نہیں ہے ہمارے لیے دونوں صورتوں میں قباحت اتنی ہی ہے. آن لائن اسلامک ٹیوشن بچوں بچیوں خواتین اور مردوں کے لیے. آن لائن 2 سالہ عالمہ کورس لیڈیز اور گرلز کے لیے. لیڈیز ٹیچر پڑھائیں گے انشاءاللہ. 1 to 1 لائیو ٹیوشن, ہفتے میں 5 دن روزانہ آدھا گھنٹہ کلاس ہوگی انشاءاللہ. انڈر سپرویژن احمد بن محفوظ عمری مدنی, مدینہ یونیورسٹی سے فارغ عالم دین. کانٹیکٹ کریں +91 810 612 6040 پر یا taaleem.education ویب سائٹ وزٹ کریں. دوسروں کو ضرور شیئر کریں. بارک اللہ فیکم.